بلوچستان میں سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے. پل، سڑکیں، کھیت کھلیان، مکانات سب کچھ برباد ہو گیا ہے. حالیہ بارشوں سے قبل محکمہ موسمیات اور NDMA نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ سیلاب کا خطرہ ہے. اس کے باوجود ضلع انتظامیہ نے حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے اور سیلاب کے بعد متاثرین کو بروقت بچانے کے لیے اقدامات کیوں نہیں ہو سکے ہیں؟ سڑکیں اور پل کب تعمیر ہوں گے، اس پر مزید بات کریں گے. بیورو چیف کوئٹہ مجیب احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجیب، بتائے گا اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں اور جو رات کو آپ نے ہمیں خبریں دی وہ تو صرف یہی تھی کہ مکمل جو ہے وہ تباہی ہی تباہی ہے. یہ بلوچستان کا 80% حصہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے. انفراسٹرکچر بالکل ختم ہو چکا ہے. سڑکیں غائب ہیں، پل ٹوٹ چکے ہیں، ڈیمز ٹوٹ چکے ہیں، جو بندات تھے مختلف جگہوں پہ وہ ٹوٹ چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. ایک بہت بڑا انسانی جنم لے چکا ہے جس کے سدباب کے لیے اب تک کوئی عملی اقدامات دیکھنے میں نہیں آ رہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. توقع ہے کہ شاید وزیر اعظم کل کوئٹہ کا دورہ کریں تو وزیر اعلیٰ بھی ان کے ہمراہ آ جائیں، جبکہ ان کے وزراء کی چیف سیکرٹری بلوچستان البتہ ایکٹیو ہیں. وہ کل بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے، آج بھی وہ لزبیلا پہنچے ہیں اور وہاں پہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں سڑکوں کا. لیکن وہاں پہ جو عملی کام ہے انفراسٹرکچر کو بنانے کا، روڈز کو کھولنے کا، وہ اب تک شروع نہیں ہو سکا. اور اس کے لیے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی تک ندی نالوں میں پانی ہے، جب تک وہ پانی نیچے نہیں اترے گا معاملات سنبھلیں گے نہیں. جی ٹھیک ہے مجیب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. بلوچستان حکومت کی ترجمان فرازیم شاہ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ فرا فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ اس وقت تازہ ترین کیا سامنے آ رہی ہے صورتحال؟ کیونکہ کل جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس میں یہی کہا کہ امدادی کام جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں. تو کہاں کہاں امدادی کام آپ لوگوں نے شروع کر دیے، یہ بتائیے گا. یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے یہ کون سے نمائندے کو لیا ہوا تھا وہاں سے، کوئی طرح ان کا نام؟ جی مجیب احمد. اچھا آپ ایسا کریں، پہلے تو مجیب کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے پلیز انفارمیشن کو اپڈیٹ کر لے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کوئٹہ میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزراء بھی وہاں پر موجود ہیں. میں اسلام آباد میں ضرور ہوں، اس لیے کہ میں ڈیلیگیشن یہاں سے ریسیو کر رہی ہوں جو ہم لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم نے کل جب دورہ کیا ہے وہاں کا، تو وزیر اعلیٰ بھی کسی اور جگہ کے دورے پر تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ 3 ڈسٹرکٹ جو ہیں ہمارے کریٹیکل ہیں، جیسے میں نے کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ لزبیلا ہے، چھلمکسی ہے اور تربت کیچ ہے. دیکھیں، واقعی میں وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ سیلاب بہت زیادہ ہے، حالات بہت مشکل ہیں. مشکلات کا سامنا نہ صرف پبلک کو ہے بلکہ انتظامیہ کو ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو آپریشن ہے اسے بھی کیری آن کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے. ہائی الرٹ ہے، تمام انتظامیہ فیلڈ میں موجود ہیں. وزیر اعلیٰ خود 24/7 اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں، دیکھیں زمینی راستہ کہاں کہاں منقطع ہے. آج مصوم، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، مصوم کا بھی ایک بند ہے جو ٹوٹا ہے آج. ٹھیک ہے. تو اب انتظامیہ کا یہ ہے کہ زمینی راستہ کہاں کہاں منقطع ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب زمین کے ذریعے ہم نہیں پہنچے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے. پریڈکشن یہ تھی کہ بارشیں جو ہیں وہ ہوں گی، بہت زیادہ بارشیں اب بھی ہو رہی ہیں اور اگلے آنے والے بھی 2-3 دنوں میں بہت بارشیں جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ رحمت کی بارشیں ہو سکیں. آپ کو میں بتاؤں، بلوچستان ڈراؤٹ اس کا شکار تھا کئی سالوں سے. یہ بارشیں جو ہیں جہاں یہ نقصان پہنچا رہی ہیں وہاں فائدہ بھی ہے. لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہیں ان کو بنا کے، بارشیں ہونی ہے، سیلاب آنا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ایسے پلان چھوڑ کے جائیں کہ اگلے سال اس قسم کی جو ڈیمیجز ہے وہ نہ ہوں. ٹھیک ہے. فرح، جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا جو پلان تھا وہ بالکل 0% جو ہے وہ پلان تھا، جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عمل درآمد ہم پہ نظر نہیں آ رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. مجیب، جیسا کہ فرح نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو معلومات ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہیں وہ مانیٹر ہو رہی ہیں، امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں فرازیم شاہ سے پوچھنا چاہوں گا. وہ کہہ رہی ہیں کل ان کی جانب سے اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ فنڈ ریزنگ کریں گے. بڑے برے حالات ہیں، تو بلوچستان حکومت کے جو اپنے فنڈز ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. PDMA کو کتنا پیسہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ڈیزاسٹر نہیں ہے؟ جی فرازیم صاحبہ.
جی مجھے آواز نہیں آئی، پلیز کوشچن ان کا ریپیٹ کر لیں. جی مجیب ایک دفعہ پھر آپ جو ہے وہ سوال کر لیں جو آپ فرا سے کرنا چاہتے ہیں. ہیلو. ٹھیک ہے، سگنلز کا جو ایشو ہے فرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فرازیم ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ خود کیوں نہیں امداد کر رہے ہیں. آپ نے پی ڈی ایم کو امداد کا کہا ہے، اور پی ڈی ایم کو آپ نے کتنے جو ہے وہ لاگت کی رقم دی ہے کہ وہ امدادی سرگرمیوں میں جو ہے وہ اسے وقف کریں. دیکھیں پی ڈی ایم میں بھی حکومت کا ہی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے سارے ایسے ادارے ہیں کہ ان کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو دی گئی. اب میں آپ کو بتاؤں ریسورسز، مجھے جہاں تک کوشچن سمجھ آیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے پاس بھی ریسورسز یا بجٹ کی جس طرح کی انہوں نے بات شاید کی ہے، تو ریسورسز کی حکومت بلوچستان کے پاس واقعی میں بہت کمی ہے. یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی طرف توجہ کی جائے، بلوچستان کا بجٹ میں شیئر بڑھایا جائے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اپنے ریسورسز بہت کم ہیں اور مشکلات کا بہت زیادہ سامنا ہے، لیکن آنریبل پرائم منسٹر نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند ہی دنوں میں انہوں نے کئی ٹورز اپنے رکھے ہیں، وزٹ رکھے ہیں انہوں نے بلوچستان کے. تو ہم انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ فیڈرل سے ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ریسورسز کے پی ڈی ایم اے کو کافی فنڈ اس دفعہ بھی پی ایس ڈی پی میں رکھے گئے ہیں. اور ایکچوئل فگر میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی اوپر نیچے آپ کو فگر بتا دوں، ایکچوئل فگر بھی آپ کو بتا دوں گی کیونکہ ابھی اس وقت ایکچوئل فگر میرے سامنے نہیں ہے. تو پی ڈی ایم اے بھی حکومت کا ادارہ ہے، تمام ٹیم جو ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں. انتظامیہ، حکومت، پی ڈی ایم اے، آرمی، ایف سی، رضاکار اور بھی جو این جی اوز ہیں. یہاں میں ذکر کروں گی، دیکھیں ہمارے چیف منسٹر نے جتنے بھی سربراہان ہیں ان سب کو اعتماد میں لیا ہے اور یہ بہت اچھا جیسچر ہے. اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ان افیکٹو کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تنقید نہیں کرنی. اتنا ہم سوچیں کہ جو ہم سے کنٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں یہاں کے کہ اگر ایک پیکٹ فوڈ بھی ہم وہاں پہنچا دیں کوئی تو یہ بھی بہت بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے فرازیم شاہ. میں آپ سے اس بات کی اس کے خلاف نہیں جا رہی. یہ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح کے محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ پہلے سے خبردار کر دیا تھا، پھر آپ کی کل کی پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے جو ڈیمز ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، تو کیا وہ ڈیم مٹی کے بنے ہوئے تھے یا ان کی مرمتی کام آپ لوگوں نے دیکھا نہیں؟ کیوں جو ہے وہ اس طرح کی کوتاہیاں سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، یہ پروٹیکشن بند تھے نا. جو بڑے ڈیم ہیں وہ الحمدللہ انٹیکٹ ہیں، سیکیور ہیں. یہ جو چھوٹے پروٹیکشن بند تھے نا ان کو نقصان ضرور پہنچا ہے. اس پہ بھی انکوائری بٹھوا دی ہے چیف منسٹر نے اور انہوں نے کہا ہے جو ذمہ دار انکوائری بٹھا دی ہے. فرازیم شاہ یہ بتائیے گا اس ٹائم جو حالات ہیں عوام میں آپ نے دیکھا ہے کھلے آسمان تلے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کی کس طرح ہم مکمل امداد کریں گے؟ ان کے پاس تو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. فرا بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیں ابھی اس وقت جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی عوام کو بالکل تنہا نہیں چھوڑیں گے. ٹینٹ ولیجز قائم کیے گئے ہیں، میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں، فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس جو ہیں وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ڈیمیجز بہت ہوئے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ کہ پچھلی حکومتوں کی طرف سے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں اگر ہو جاتی جو یہ حکومت کر رہی ہے تو اس قسم کی مشکل کا سامنا نہیں ہوتا. میں مجبور ہوں یہ بات کرنے کے لیے کیونکہ دیکھیں پچھلی حکومتوں میں لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے اور میں یقین سے آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ جو بھی میں اپنی پریس کانفرنس میں اپنے پروگرامز میں دعویٰ کر رہی ہوں آپ دیکھیں گے ود ان فیو منتھس ہم وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے، ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ یہ سب چیزیں جو ہے وہ کر کے دکھائیں کیونکہ عوام اس وقت وہاں پر جو موجود ہے، جو شہری موجود ہیں، جس اذیت کا وہ شکار ہیں وہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا کیونکہ آج وہ ہیں کہ اگر دوبارہ کل بھی وہ اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہوگی. فراز شاہ صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو مشکل حالات ہیں بلوچستان کے اندر، سیلابی صورتحال ہے، تباہ کاریاں ہیں، لیکن جتنے بھی بلوچستان حکومت کے جو سربراہ ہیں وہ تو سب اسلام آباد میں موجود ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اس ٹائم بلوچستان میں ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا؟ اچھا میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ چیف منسٹر بھی پچھلے دنوں اگر یہاں پر وزٹ پہ تھے تو ان کی میٹنگز تھی یہاں پر بلوچستان کے حوالے سے اور یہ جو پارٹی میٹنگ کا بہت شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر اور میں اس میٹنگ میں خود بھی موجود تھی. اس میں فرسٹ ٹاپک
سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہوگا، کیونکہ ہم ڈیمیجز کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے، نہیں تو بلوچستان 20 سے 25 سال پیچھے چلا جائے گا۔ اور جہاں تک آپ بات کریے منسٹرز کی، چیف منسٹر نے چھٹیاں منسوخ، ایون کہ عید کی چھٹیاں بھی منسوخ۔ 3 بجے میری بات ہو رہی ہے رپورٹ لینے کے لیے، تو صبح 6 بجے بھی بات ہو رہی ہے۔ منسٹر پی ڈی ایم اے بھی خود موجود ہیں فیلڈ میں، تمام انتظامیہ، چیف سیکرٹری آپ کے سامنے ہیں، اور یہ جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی، کل میں یہی لسٹ آپ لوگوں کو پریس کانفرنس میں دکھا رہی تھی۔ لیکن فرازیم شاہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا پھر کام میں اتنی سسربی کیوں دکھ رہی ہے؟ کیونکہ لوگ ابھی تک بھوکے پیاسے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، ان کو ابھی تک امداد نہیں پہنچی ہے ان کو۔ جی، ابھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر زمینی راستہ جو ہے منقطع ہوا ہے، اور ویدر کی وجہ سے ہیلی کاپٹر آپ کو ایک ویدر چاہیے ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ انتظامیہ ہائی الرٹ ہے، اور ہم انشاءاللہ کوئی دیر سویر انہی وجوہات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لیکن ہم ضرور وہاں پر پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے فرح صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ مجیب، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گی فرح صاحبہ سے؟ میں نے ابھی کہا کہ سابقہ حکومت نے پلاننگ نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 4 سال سے بی جے پی کی حکومت ہے، جہاں کمال خان وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ سارے منسٹر اس کیبنٹ میں بھی شامل تھے۔ ایون جو موجودہ سی ایم ہے وہ اسپیکر بلوچستان ہوتے تھے، جو موجودہ پی ڈی ایم اے کے منسٹر ہیں وہ پہلے بھی منسٹر تھے۔ وہ ساری کوتاہیاں ان کی اپنی گورنمنٹ کی ہیں، وہ اب کس حکومت کے کھاتے میں ڈالیں گے اس کو؟ اپنی کوتاہیاں صرف وزیر اعلیٰ بدلنے سے نہیں مسئلہ حل ہو رہا، مسئلہ تو یہ ہے کہ باپ کی حکومت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، آج تو اس کو ان اپوزیشن جماعتوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے جو پہلے واقعی اپوزیشن تھی، اب وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ جی فرح صاحبہ، کیا کہیں گی آپ؟ فرح صاحبہ سے ہمارا جو ہے وہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ مجھے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ دیدار علی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ضلع لسبیلا کے نمائندے ہیں۔ دیدار علی، بتائیے گا اس وقت لسبیلا ضلع کی کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ بالکل، ضلع لسبیلا میں جیسے کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ضلع لسبیلا میں جو ریلیف کی پوزیشن ہے وہ انتہائی سست ہے، انتہائی سست طریقے سے ریلیف کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے علاقے اب بھی موجود ہیں جہاں پر ریلیف نہیں پہنچا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ کب ہمارے ریلیف پہنچے گا، جبکہ کچھ ایسے پہاڑی علاقے ہیں جہاں پر اب تک ریسکیو کا عمل بھی شروع نہیں کیا گیا ہے۔ جہاں ریسکیو کا عمل شروع کیا گیا تھا، جہاں سے ریسکیو کر کے لوگوں کا لسبیلا تھا، تو ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی میں فوری طور پر TRF کے مقام پر خیموں کی ایک چھوٹی سی بستی قائم کر کے اور چیف سیکرٹری کا وہاں پر وزٹ کرایا۔ تو مطلب ضلع لسبیلا میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ریلیف کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے دیدار، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ مجیب، آپ ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر امدادی سرگرمیاں ابھی تک شروع نہیں ہو سکی ہیں؟ اس میں جلمکسی کے کافی علاقے ہیں، اس کے علاوہ اوران کا علاقہ ہے جہاں پہ ابھی تک صحیح طور پہ پی ڈی ایم اے پہنچ نہیں سکی۔ جن علاقوں میں یہ کارروائیاں ہو بھی رہی ہیں وہاں بھی پاک فوج اور FT یہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے ان علاقوں میں نہیں پہنچ سکی، لیکن اتنی چونکہ سڑکوں کی راستے بند ہیں تو اس لیے کافی دقت کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ جو علاقے ہیں وہ کچھ مسنگ اور کلات کے علاقے ہیں جو ڈسٹرب ہو گئے ہیں، اس سے لوگوں کے پنجگور میں فصلیں پوری تباہ ہو چکی ہیں، وہاں پہ بھی پانی کھڑا ہے۔ اسی طرح جو علاقے لسبیلا کے ہیں وہ تو آپ کو دیدار نے بتایا، اسی طرح گزار کے کافی ایریاز ہیں جو اس وقت بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کو بھی امداد کی ضرورت ہے۔ حکومت بلوچستان کی ترجمان صاحبہ بہت سب اچھا دکھا رہی تھی، دودھ اور شہد کی نہریں بلوچستان میں بہ رہی ہیں، میڈیا سارا جھوٹ بول رہا ہے، وہ اکیلی سچی ہیں۔ بالکل، تو آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ مجیب کہ آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے، آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی اپڈیٹڈ بالکل، وہ یہ آگ بجانب ہیں، ہو سکتا ہے وہ ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان پہنچے ہو، صبح تک تو وہ یہاں نہیں تھے۔ اب اگر وہ اپنے خصوصی طیارے میں آ گئے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ اتنی میں اس سے کوتاہی ہے کہ اس وقت کی کرنٹ پوزیشن میں نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے منسٹر فیلڈ میں نہیں ہیں۔ اگر وہ ان کو اتنا درد ہوتا تو وہ فیلڈ میں ہوتے، لسبیلا، اوران، جلمکسی کے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے۔ کل وزیر اعظم آ کے ان لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو وزیر اعلیٰ بلوچستان
क्यों नहीं हो सकता अपने लोगों के बीच में खड़ा? बिल्कुल 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 मुजीब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब हम आपको बताते चलें कि नोशकी में सैलाब मुतासरीन ने इमदाद ना मिलने पर मरकजी शाहराह पर जो है वो एहतजाज किया है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बलोच, पहले तो ये बताएगा कि नोशकी में इस वक्त सैलाब मुतासरीन की जो है वो क्या सूरत हाल है, क्या उनको इमदाद दी जा रही है और इस वक्त वहां की सूरत हाल क्या है, तबाहकारियों के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, नोशकी में हालिया सैलाब और बारिशों से 1000 से जायद मकान और घर गिरकर तबाह हो चुके हैं। लोग बेसर व सामानी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से मुनासिब सहूलियात न मिलने की वजह से लोग कौमी शाहराह को ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं और 2 रोज से एहतजाज का ये सिलसिला जारी है। जी ठीक है, तो ये बताइएगा कि 2 दिन से ये एहतजाज का जो सिलसिला है ये जारी है, किसी आला हुकाम की जानिब से क्या किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया? नहीं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से ना कोई फोकल पर्सन मुकर्रर है, ना इनकी जानिब से कोई कंट्रोल रूम है कि जहाँ से राब्ता किया जा सके। अवाम को बिल्कुल बेआसरा छोड़ दिया गया है। ठीक है, आवाम को बेयारो मददगार नोशकी में भी छोड़ दिया गया है। नोशकी में भी जो है वो इस वक्त मरकजी शाहराह पर एहतजाज का जो सिलसिला है वो 2 रोज से जारी है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। पुल, सड़कें, खेत खलियान, मकानात सब कुछ बर्बाद हो गया है। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद और इस वक्त हमारे साथ जो है आज पैनल पे मौजूद थी बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फराह अजीम शाह और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया था नोशकी से इब्राहिम बलोच ने। आप सबका बहुत शुक्रिया।